اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد۔ اذان ہمارے جو ہے بحث امر خامس پر ہم پہنچے ہیں، یعنی کفایت الوصول کے مبحث قطع کے حاج، تو اس میں بحث جو گفتگو انشاءاللہ ہوگی تو شاید ہم نے تھوڑا پڑھ لیا تھا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم دوبارہ ایک دفعہ دہرائیں گے شروع سے تاکہ جو ارتباط ہو جائے امر خامس کی شروع سے، جس میں بحث گفتگو یہ ہے کہ دیکھو کسی بھی امر کی اطاعت، ہمارے پاس دو قسم کے ابواب ہیں۔ بعض احکام ہیں جو اعتقادات سے مربوط ہیں، مثلا بعض اوامر و نواہی ہے جو اعتقادات سے مربوط ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد سے مربوط ہے کہ جس میں اطاعت اور معصیت کا دار مدار کیا ہے، قلب سے مربوط ہے۔ مثلا توحید کے مسئلے میں اطاعت و عدم اطاعت کا معیار کیا ہے؟ یہ آپ نے اعمال جوارح سے بجانے والا چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کے قلب سے مربوط ہے۔ اطاعت کا مسئلہ ہے کہ اگر اس حکم کو مانے دل سے تو پھر آپ کی اطاعت شمار ہوگی، اگر آپ اس کو دل سے نہ مانے تو پھر آپ کی جو ہے معصیت شمار ہوگی۔ یہ ہوتا ہے اعتقادات سے مربوط ہے۔ لیکن بعض جو ہے فروعات اور احکام کے مسئلے میں جو اعمال جواری ہے، جو اپنے اعضاء و جوارح کے سے بجا لانے والے اعمال ہیں، کہ مثلا آپ کو نماز کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، شرب الخمر سے شارع کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، تو ان کے اوپر عمل کرنے کا جو معیار ہے ظاہراً کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ آپ کا مقام عمل میں اعضاء و جوارح سے یا اس کو بجا لائیں گے یا اس کو ترک کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، اعتقادات کے مسئلے میں تو مسئلہ صاف ہے، وہاں پر آپ کو دل سے ماننا ضروری ہے، دل سے نہ مانے تو پھر وہاں پر معصیت ہو جاتا ہے۔ لیکن اعمال سے مربوط یہاں پر سوال آتا ہے کہ یہاں پر مولا کی طرف سے کوئی امر یا کوئی نہیں آ جاتا ہے تو پھر اس کا دو مرحلہ ہے۔ ایک مرحلہ اعمال جوارح کے ذریعے سے اس کا انجام دینا، عمل بالارکان ہے، اور ایک دفعہ التزام، دل سے اس کو تسلیم کرنا نہ کرنا۔ تو یہاں پر آ کر علماء اصول کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اختلاف کیا ہوتا ہے کہ آیا ان مسائل میں جو فروعات سے مربوط ہے، آیا فقط اعضاء و جوارح سے اطاعت کرنا یہ کافی ہے یا اس کو دل سے بھی ماننا چاہے؟ اور دل سے ماننے کا انہوں نے نام رکھا ہے موافقت التزامی، یعنی یہاں پر لفظ موافقت التزامی کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد رکھنا، یعنی اس امر کو دل سے تسلیم کرنا۔ یعنی جب مولا آپ کو کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ کہتا ہے نا، تو آپ نے نماز تو خارج میں پڑھ لیا ہے، یہ تو مرحلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ نے نماز کے وجوب کو دل سے منعن تسلیم بھی کرنا ہوگا، یہ ہے التزام قلبی۔ اگر آپ کو مولا نے شرب الخمر سے روکا ہے، نہیں کیا ہے، تو پھر نہیں کا عملی جو مظاہرہ کیا ہے، آپ کی اطاعت کا معیار کیا ہے؟ وہ آپ نے اس کو ترک کرنا، خارج میں اس کو نہیں پینا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک التزام قلبی ہے کہ آپ اس کی یعنی شرب الخمر کی حرمت اور اس کی جو اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے کہ واقعی میں مولا کے نظر میں شرب الخمر حرام ہے، یہ ہوتا ہے التزام ہے۔ تو یہاں پر التزام عملی، موافقت عملی کا تو سب کہتے ہیں، فروعات کے اندر تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ موافقت عملی تو ضروری ہے، اعضاء و جوارح سے عمل کرنا تو حتماً ضروری ہے احکام کے مسئلے میں۔ لیکن اس کے علاوہ کیا التزام قلبی اور دل سے ماننا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا دو گروہ ہیں۔ بعض علماء اصول کہتے ہیں کہ موافقت عملی بھی ضروری، موافقت قلبی بھی ضروری ہے، لیکن دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ موافقت قلبی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر آگے اختلاف ہو جاتا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ الامر الخامس الموافقت الالتزامیہ، موافقت التزامی کا ہو یا موافقت قلبی کا ہو، ایک چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ حل تنجد التکلیف بالقطع، آیا سوال ہے حل کیا تنجد التکلیف، اگر کسی کے اوپر تکلیف منجز ہو جائے، وہ لاگو ہو جائے، بھئی تکلیف کیسے منجز ہوگا؟ بالقطع، قطع کی طرح سے نا، جب آپ کو تکلیف کے اوپر قطع حاصل ہو جائے گا نا، نماز کے وجوب پر جب آپ کو قطع حاصل ہوا، تو جب آپ کو یوں ہی وجوب صلاۃ پہ قطع ہو جائے گا تو پھر وجوب صلاۃ آپ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ منجز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو قطع ہوا شرب الخمر کی حرمت پر، حرمت شرب الخمر پر آپ کو قطع ہوا، تو یوں ہی آپ کو شرب الخمر کے حرمت پہ قطع ہوگی، تو پھر فوراً حرمت شرب الخمر آپ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ منجز ہو جاتا ہے۔ حل ترجد التکلیف بالقطع، اگر قطع کے ذریعے سے کوئی تکلیف مکلف کے اوپر لاگو اور منجز ہو جائے تو پھر یہاں سوال ہے، سوال یہاں سے آگے ہے،
کما یقتضی موافقتہ عملا، تو یہ جس طرح، یقتضی کا فاعل کون ہے؟ یہ تنجز. کما یقتضی ھذا التنجز، کہ جس طرح یہ تنجز تکلیف کا منجز ہونا تقاضا کرتا ہے. کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ موافقتہ عملا، اس کا عملاً موافقت کریں. عملاً سے مراد اعضاء و جوارح کے ذریعے سے خارج میں اس کے موافقت کرنا، جس طرح یعنی بالفاظ دیگر اس کے دو تقاضے ہیں. جب آپ کے اوپر تکلیف منجز ہو جائیں، تکلیف کیسے منجز ہو جائیں؟ تکلیف پر قطع حاصل ہونے کے ذریعے سے. جب آپ کو تکلیف پر قطع ہوا جو ہے تو فوراً آپ کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ تکلیف منجز ہوا. اور جب یہ تکلیف منجز ہو جاتا ہے تو اس کے دو تقاضا ہیں. پہلا تقاضا کیا ہے کہ ان ھذا التنجز یقتضی ویطلب منا ماذا؟ ان یمتثل فی مقام العمل، ان یاتیھا بالجوارح. یہ ہوتا ہے موافقت عملی، کہ آپ کے اوپر تکلیف منجز ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس تکلیف پر عمل کرے خارج میں، موافقت عملی کرے خارج میں. تو اس تقاضا کے حوالے سے تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ تنجز تکلیف یقتضی موافقتہ عملا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلا والا شق ہے، یہ شق اول، یہ کیا ہے؟ متفق علیہ ہے، لا یوجد خلاف فی ذلک، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرا یقتضی کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. یہ دو یقتضی ہیں. پہلے یقتضی میں اتفاق ہے، وہاں سے آگے دوسرے یقتضی میں اختلاف ہے. تو لہٰذا اختلاف حل اس سے مربوط ہے. لفظ حل پہلے والے یقتضی سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ حل کس سے مربوط ہے؟ یقتضی ثانی سے مربوط ہے. تو جس طرح آیا تنجز تکلیف جس طرح موافقت عملی کا تقاضا کرتا ہے سب علماء کے نظر میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو کذالک حل یقتضی، کیا یہ بھی تقاضا کرتا ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. کیا تقاضا کرتا ہے؟ موافقتہ التزاما، کہ اس کا موافقت التزامی بھی کرے. ہاں جی، ابھی سمجھانے رہا ہے کہ جس طرح تکلیف کا منجز ہونا آپ کے اوپر موافقت عملی کا تقاضا کرتا ہے، جس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، تو کذالک حل یقتضی موافقتہ التزاما، تو یہی تکلیف کا تنجز آپ سے موافقت قلبی اور موافقت التزامی کا بھی تقاضا کرتا ہے، کہ آپ اس کو دل سے بھی مانیں کہ واقعا نماز واجب ہونا چاہے، واقعا روزہ واجب ہونا چاہے، واقعا حج واجب ہونا، یہ دل سے بھی ماننا کیا ضروری ہے یا نہیں ہے. حج وَتَسْلِيمَ لَهُ، اور اس تکلیف پر تسلیم کرنا. جو تکلیف آپ پہ منجز ہوا ہے اس تکلیف کو دل سے کیا کرنا؟ ماننا اور تسلیم کرنا. کیا یہ بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ حج اعتقاداً و انقیاداً، اعتقاد کے لحاظ سے بھی کہ اس کو وجوب کو دل سے تسلیم کریں، اس کے وجوب کو بھی دل سے تسلیم کریں کہ واقعا نماز واجب ہے. و انقیاداً، اور اس کے اطاعت کو بھی دل سے تسلیم کریں. انقیاد کا معنی ہے کہ اس کو قابل عمل بھی ہونا چاہیے، یعنی نماز واجب ہونے کو بھی دل سے مانے، اور پھر نماز کے وجوب پر خارج میں مجھے عمل کرنا چاہے، مجھے اس کی اطاعت کرنا چاہیے، اس کو بھی دل سے تسلیم کریں. کیا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کما ہوا اللازم فی الاصول الدینیت والامور الاعتقادیہ، جس طرح یہ بات لازم ہے. کما ہوا اللازم سے مراد کما ہوا اللازم، کما ھذا الموافقت الالتزامی ہوا اللازم، ہوا کہ ضمیر کہاں جاتا ہے؟ موافقت التزامی کی طرف. جس طرح یہ موافقت قلبی اور موافقت التزامی جس طرح ضروری ہے، کہاں پر؟ فی الاصول الدینیت والامور الاعتقادیہ، اصول الدین میں تو سب کے نظر میں واضح ہے، وہاں پر یقیناً موافقت التزامی کے علاوہ تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ آپ نے توحید پر عمل کرنا ہے تو دل سے ماننا ہے. یہ موافقت قلبی ہے موافقت، تو لہٰذا دینی معاملات میں اور اعتقادی معاملات میں تو دل سے موافقت التزامی ضروری ہے، جس میں تمام علماء کے اختلاف نہیں ہیں. لیکن علماء کے اختلاف کہاں پر ہیں؟ فروعات کے اندر، احکام کے اندر، کہ جہاں پر اعضاء و جوارح سے بجانے والے امور ہے، وہاں پر علماء کے اختلاف ہے کہ موافقت قلبی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کما ہوا اللازم فی الاصول الدینیت والامور الاعتقادیہ، جس طرح موافقت قلبی و التزامی ضروری ہے اصول دین کے اندر اور اصول دینی امور دینی کے اندر. اب یہاں پر بحیث، لفظ بحیث مربوط ہے پہلے والے شق کے ساتھ، کیونکہ یہاں دو نظرہ ہوا. ان تنجز التکلیف یقتضی موافقتہ التزاما، یہ پہلے والے شق آپ ایک منٹ کے لیے رکھ لیں، کیونکہ موافقت عملی تو حتماً ضروری ہے.
تنجد تکلیف تقاضا کرتا ہے کس کا؟ موافقت عملی کا، یہ رکھ لیں۔ اب اس کے علاوہ دوسرا کیا ہونا ہے؟ موافقت عملی کے ساتھ موافقت التزامی بھی، کہ یہ موافقت التزامی بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے نا۔ تو لفظ بحیث اس سے مربوط ہے، لفظ حیث مربوط ہے کہ اگر ہم موافقت التزامی کو مانیں تو لو قلنا ان الموافقت الالتزامیہ ایضا یجب، اگر ہم کہیں کہ موافقت التزامی بھی ہونا چاہیے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بحیث، اگر موافقت التزامی کو ماننے کی صورت میں یہ ہو جائے گا کہ کان لہو امتثالان و طاعتان، تو پھر اس تکلیف کے اوپر دو ہو جائے گا، جو تکلیف آپ کے اوپر ثابت ہو جائے گا اس تکلیف کے لیے کیا ہوگا؟ جو تکلیف آپ کے اوپر قطع کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے اس تکلیف کے لیے کیا ہو جائے گا؟ دو قسم کا امتثال اور دو قسم کا اطاعت ہوگا۔ کب ہوگا؟ دو اطاعت ہوئے تو امتثال کسے ہوا؟ کیونکہ آپ کے پاس دو چیز ہوا نا، ایک موافقت عملی ہوا، ایک موافقت قلبی ہوا۔ تو فرض کرے آپ کے اوپر تکلیف منجز ہوا، کون سا تکلیف؟ وجوب صلاۃ کا تکلیف آپ کو قطع ہوا وجوب صلاۃ کے حوالے سے، تو پھر وجوب صلاۃ کی تکلیف آپ کے اوپر کیا ہوا؟ منجز ہوا۔ جب منجز ہوا اور آپ نے اس رائے کو مانا کہ اس وجوب صلاۃ کے تکلیف کے لیے کیا ہے؟ موافقت عملی بھی ہونا چاہیے اور موافقت قلبی بھی ہونا چاہیے، تو پھر وجوب صلاۃ کے لیے دو قسم کے امتثال ہوگا اور دو قسم کا کیا ہو جائے گا؟ اطاعت ہو جائے گا۔ ایک امتثال عملی حوالے سے، عملی حوالے سے بھی امتثال کرنا چاہیے کہ آپ اعضاء و جوارح کے ذریعے نماز کو پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک اور امتثال قلب، یعنی آپ اس کو دل سے ماننا، یہ دوسرا امتثال ہے۔ نماز کے وجوب کو دل سے ماننا یہ امتثال ہے، اور اس کو خارج میں بجا لانا بھی، تو لہٰذا اسی وجوب صلاۃ کا دو امتثال ہو جائے گا، ایک خارج میں اور ایک دل میں۔ والطاعتان، اور اسی کا دو اطاعت ہوگا، ایک اطاعت آپ کے دل سے جو اطاعت قلبی ہونا چاہیے اور دوسرا اطاعت خارج میں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ اس رائے کو ماننے کی صورت میں دو اطاعت و دو ایک ہی تکلیف کا دو اطاعت دو امتثال ہو جائے گا، تو فقط یہی پر نہیں رکے گا، فقط دو اطاعت اور دو امتثال کی حد تک نہیں رکے گا، بلکہ بحث آگے بھی بڑھ جائے گا، بحث کا دائرہ آگے بڑھ جائے گا۔ کہاں تک بڑھ جائے گا؟ کہ آگے پھر استحقاق ثواب اور استحقاق عقاب کے مرحلے میں بھی دو ہو جائے گا، کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہر تکلیف کا کیا ہے؟ ایک موافقت التزامی ہونا چاہیے اور ایک موافقت عملی ہونا چاہیے، تو پہلے مرحلے میں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کے اوپر دو اطاعت اور دو امتثال ہوا، ہر تکلیف کے لیے دو اطاعت، ہر تکلیف کے لیے دو امتثال ہوا، نہیں ہوا؟ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں بھی دو ہوگا، کہاں پر؟ مرحلہ ثواب و عقاب میں بھی آپ کے لیے دو ثواب اور دو عقاب آ جائے گا۔ اگر آپ اس کا موافقت قلبی اور موافقت عملی دونوں کریں تو آپ کے پاس کیا ہوگا؟ دو ثواب ملے گا، ایک ثواب موافقت قلبی کی وجہ سے، دل سے ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا ثواب خارج میں اس کو بجا لانے کی وجہ سے، ٹھیک۔ اور فرض کرے آپ نے ترک کیا، اس کو بجا نہیں لایا، تو نتیجے میں آپ نے اس کو دل سے بھی تسلیم نہیں کیا، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر آپ کو دو عقاب آ جائے گا، دل سے تسلیم نہ کرنے کا ایک عقاب اور خارج میں بجا نہ لانے کا ایک عقاب۔ ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ اس کو دل سے تو تسلیم کریں لیکن خارج میں بجا نہ لائے، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ ایک لحاظ سے امتثال ہوگا، ایک لحاظ سے کیا ہو جائے گا؟ عقوبت ہو جائے گا۔ دل سے ماننے کی وجہ سے امتثال اور اس کو خارج میں بجا نہ لانے کی وجہ سے عصیان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا فَيَلْتَحِقُ الْعُقُوبَةُ، اب یہ بندہ مستحق عقوبہ ہو جائے گا۔ اب آ رہا ہے بحیث کان لہو امتثالان و طاعتان، کہ اگر آپ اس رائے کو مانیں کہ ہر تکلیف کے لیے موافقت قلبی بھی ہونا چاہیے موافقت عملی کے ساتھ، تو نتیجے میں ہر تکلیف کے لیے دو امتثال ہوگا اور دو اطاعت ہوگا، ٹھیک۔ بھئی کون سے دو اطاعت و امتثال؟ احداہما بحسب القلب والجنان، ایک امتثال دل سے ماننے کی وجہ سے، جنان یہاں پر دل کو کہا جاتا ہے، یعنی قلب و جنان یہ دونوں آپس میں عطف تفسیری ہے، جنان بھی دل کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے دل کے لحاظ سے آپ نے دل سے ماننے کا ایک اطاعت ہوگا، ایک امتثال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ والأخرى بحسب العمل بالارکان، اور دوسرا اطاعت و امتثال کس حوالے سے ہوگا؟ خارج میں، یعنی آپ نے نماز کے وجوب آپ کے اوپر لاگو ہوا تو پھر اس کے دو اطاعت ہیں، دو امتثال ہیں، کیسے؟ ایک آپ نے نماز کے وجوب کو دل سے مانا تو یہ ایک اطاعت ہے، اور پھر خارج میں نماز پڑھ لیا تو یہ ایک اطاعت ہے، دو قسم کے اطاعت اور دو قسم کا امتثال ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔
تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پھر آگے جا کے فَيَسْتَحِقُ الْعُقُوبَةَ، پھر اس طرح میں پھر ایک اور مسئلہ ہوگا کہ یہ بندہ مستحق عقاب بن سکتا ہے، یہ بندہ مستحق عقاب بن سکتا ہے کب؟ علی عدم الموافقت التزامی، کہ اگر ایک بندہ موافقت التزامی نہ کرے، یعنی نماز آپ پر واجب ہوا تھا، اگرچہ آپ نے نماز خارج میں پڑھ تو لیا تھا، لیکن اس نماز کے وجوب کو کوئی بندہ دل سے تسلیم نہ کرے، نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھے کہ بھائی نماز واجب نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، تو آپ بجا تو لایا نا، لیکن دل سے نماز کے وجوب کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، تو پھر اس رائے کے تحت یہ بندہ مستحق عقوبہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ مستحق عقوبہ ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے نماز کے وجوب کو دل سے تسلیم نہیں کیا، تو لہذا فیستحق العقوبہ علی عدم الموافقت التزاما، اگر موافقت التزامی نہ کرنے کی صورت میں یہ بندہ مستحق عقاب ہو سکتا ہے۔ ولو مع الموافقت عملا، اگرچہ آپ نے اس کا موافقت عملی کیا ہو، اگرچہ خارج میں نماز آپ نے پڑھ لیا ہو، لیکن پھر بھی آپ نے دل سے نہ مانے تو پھر آپ کو عقاب پر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں آئے گا۔ یہ کس رائے کی صورت میں ہے؟ یہ اس رائے کی صورت میں ہے کہ اگر آپ موافقت التزامی کو ضروری قرار دیں، ان علماء اصول کے رائے کو مانیں کہ جو موافقت عملی کے ساتھ ساتھ موافقت قلبی کو بھی ضروری سمجھتا ہے، ٹھیک۔ اب بتائیں اسی کا دوسرا نظریہ، یقتضی او لا یقتضی، یہ لا یقتضی کس پر عطف ہیں؟ اوپر ہے نا، باروں پر آ جائیں۔ حل تنجد تغلیب القطع کما یقتضی موافقت عملا یقتضی موافقت التزاما، یہ پر عطف ہیں۔ یقتضی موافقت التزاما او لا یقتضی، یہ او لا یقتضی پہلے یہ اوپر والے یقتضی سے مربوط ہیں کہ آیا یہ تنجد تغلیب موافقت قلبی و التزامی کا بھی تقاضا کرتا ہے موافقت عملی کے ساتھ ساتھ، او لا یقتضی، یا موافقت قلبی کا تقاضا، تو یہ یقتضی اور لا یقتضی کی یہ فرق کس مرحلے میں ہے؟ موافقت قلبی کے مرحلے میں ہے، موافقت عملی میں نہیں ہے۔ موافقت عملی تو سب کے نظر میں ہے نا، موافقت عملی کے ہم کوئی رائے میں دو رائے نہیں ہیں، بلکہ تمام علماء کا متفقہ نظریہ ہے کہ موافقت عملی تو ضروری ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ موافقت قلبی کے مرحلے میں پھر وہاں دو ہے، ایک گروہ نے کہا یقتضی اور دوسرے گروہ نے کہا لا یقتضی، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر لا یقتضی رائے کو مانے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم نے پہلے یقتضی کو ماننے کی صورت میں کیا کہا تھا؟ وہاں پر دو اتحاد اور دو امتثال ہوگا، نتیجے میں پھر وہاں پر دو استحقاق عقاب و ثواب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب بتا لا یقتضی کو مانے تو کیا ہوگا؟ اب یہ لا یقتضی کا نتیجہ کیا ہے؟ لا یقتضی کا نتیجہ یہ ہے کہ فلا یستحق العقوبہ علیہ، تو پھر اس صورت میں پھر وہ بندہ مستحق عقاب نہیں ہے۔ علیہ کی ضمیر کہاں جاتا ہے؟ علیہ علی الموافقت الالتزامی، علی اتیان مخالفت الالتزامی، اگر کوئی بندہ موافقت التزامی کی مخالفت کرے، موافقت قلبی نہ کرے، تو موافقت قلبی نہ کرنے کی صورت میں وہ بندہ مستحق عقاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لا یقتضی والے صورت میں دو اطاعت و دو امتثال نہیں ہے، بلکہ لا یقتضی والے صورت میں فقط ایک اطاعت ہے اور ایک امتثال ہے اور ایک عصیان ہے۔ کس حوالے سے؟ فقط عملاً بجا لائے تو اطاعت ہے، عملاً بجا نہ لائے تو عصیان ہے، لیکن دل سے ماننے نہ ماننے کا کوئی مسئلہ یہاں پر نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر استحقاق ثواب عقاب میں بھی کیا ہوگا؟ پھر اگر بجا لائے تو ایک استحقاق ثواب ہوگا، اگر عملاً خارج میں بجا نہ لائے تو پھر استحقاق عقاب ہوگا، لیکن دل سے تسلیم کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی دل سے تسلیم کرے تو الگ سے ثواب نہیں ملے گا اور دل سے تسلیم نہ کرے تو الگ سے عقاب، یہ لا یقتضی کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بل انما یستحق العقوبہ علی المخالفت العملیہ، انما لفظ انما کس کے لیے آتا ہے؟ حصر کے لیے آتا ہے، تو اس رائے کے مطابق فقط پہ فقط استحقاق عقوبت کس میں منحصر ہے؟ مخالفت عملی کی صورت میں منحصر ہے، کہ جہاں پر آپ مقام عمل میں مخالفت کریں، آپ نماز نہ پڑھیں، پھر وہاں پر عقاب آ جائے گا، لیکن جب آپ نے نماز خارج میں پڑھ لیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کے وجوب کو دل سے مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو لہذا استحقاق العقوبہ منحصر فی المخالفت العملیہ، یہ منحصر ہے، ٹھیک ہے؟ ختم ہو گیا۔ تو یہ اب تک یہ ہے، فقط مصنف نے آراء کو بیان کیا ہے، مصنف نے اب تک فقط دو قول کو بیان کیا ہے کہ یہاں موافقت قلبی و التزامی کے بارے میں اصولین کے ہاں دو نظریہ ہیں،
ایک گروہ موافقت عملی کے ساتھ ساتھ موافقت قلبی کو بھی مانتا ہے، تو ان کے نتیجے میں پھر ہر تکلیف کے لیے دو اطاعت و دو امتثال ہوگا، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ سے استحقاق و قوت و ثواب مصوبہ ہوگا۔ اور دوسرا قول کون سا قول ہے کہ جو افراد کہتے ہیں کہ فقط موافقت عملی کافی ہے، موافقت قلبی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس قول کے مطابق دو اطاعت نہیں ہے، بلکہ ہر تکلیف کی اطاعت ایک ہے، ہر تکلیف کے امتثال بھی ایک ہے، اور پھر عقوبت کے مرحلے میں بھی پھر استحقاق و عقوبت بھی فقط ایک ہے۔ عملاً مخالفت کرے تو ایک عقوبت ہے، وإلا نہیں ہے، یہ ہے۔ تو یہ فقط اب تک دو نظریہ سامنے آیا ہے، لیکن ابھی تک مصنف کا اپنا نظریہ سامنے آیا ہے کہ جو کیا ہے، آیا آپ قول اول کو مانتے ہیں یا قول ثانی کو؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ الحق هو القول الثانی، ہمارے نظر میں حق بات کیا ہے؟ قول ثانی ہے۔ قول ثانی کیا؟ یقتضی او لا یقتضی؟ لا یقتضی والا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تکلیف آپ پر منجز ہو جائے تو پھر وہ فقط آپ سے موافقت عملی کا تقاضا تو کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ موافقت قلبی کا تقاضا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، لا یقتضی۔ دلیل کیا ہے مصنف کی دلیل؟ پہلی دلیل لشہادت الوجدان، کیونکہ اس سے سب سے واضح ترین شہادت اور ہم شاہد کون؟ ہمارا وجدان ہے۔ وجدان مقام عمل، ہم خود مقام عمل میں اپنے آنکھوں سے دیکھتے اور پاتے ہیں۔ کیا پاتے ہیں؟ کہ جب آپ موالی اور عبید کے درمیان میں جو ارتباط ہے اپنے آنکھوں سے دیکھیں تو کیا پاتے ہیں؟ ہم وہی پاتے ہیں کہ مولا اپنے آپ سے کیا چاہتا ہے؟ فقط موافقت عملی چاہتا ہے۔ اب وہ اب دل سے مانے نہ مانے، مولا سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔ مولا کا معاملہ کس سے ہے؟ اس کا علاقہ اس کے مقام عمل سے کرنے نہ کرنے سے مولا کا ربط ہے، لیکن اس کو دل سے مانے نہ والے مولا کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ وجدان بات کی گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور شہادت الوجدان الحاکم فی باب الاطاعت والعصیان، کیونکہ اطاعت و عصیان میں معیار کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ حاکم کون ہے؟ آپ کا وجدان ہے۔ یعنی خارج میں مقام عمل میں کس نے اطاعت کیا ہے، کس نے معصیت کیا ہے، کون عاصی ہے اور کون مطیع ہے، اس بات کو جانچنے اور پہچاننے کا جو حاکم اور معیار کیا ہے؟ انسان کا وجدان ہے۔ اور یہ وجدان شہادت الوجدان بذالک، اور یہاں ہمارے مسئلے میں وجدان کو کیا واحد ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آیا کسی پر تکلیف منجز ہو جاتا ہے تو پھر آیا موافقت عملی ہی کافی ہے یا موافقت قلبی بھی ہونا چاہیے؟ تو پھر اس کا فیصلہ دینے کے لیے ہم کس عدالت میں جائیں گے؟ اس بات کا ہمارے پاس دو گروہ ہو گیا۔ ایک گروہ نے کہا موافقت قلبی بھی ہونا چاہیے موافقت عملی کے علاوہ، دوسرے گروہ نے کہا کیا؟ موافقت عملی کافی ہے۔ اب ہمارے درمیان جھگڑا ہوا تو اس کا فیصلہ لے کر ہم کس قاضی کے دربار میں جائیں گے؟ ہمارا قاضی وجدان ہے، اور وجدان کے عدالت میں جا کر ہم وہاں پر سوال کو رکھیں گے تو وجدان شہادت الوجدان ماذا بذالک، وجدان گواہی دے گا، کس کے ہاں میں فیصلہ دے گا؟ فریق دوم کے ہاں میں فیصلہ دے گا، فریق اول کے ہاں میں؟ فریق دوم کے ہاں میں فیصلہ دیتا ہے وجدان۔ کیا فیصلہ دیتا ہے؟ کہ فقط موافقت عملی کافی ہے، موافقت قلبی کی کوئی ضرورت۔ یہ شہادت الوجدان بذالک، وجدان اس مطلب کی گواہی دیتا ہے کہ فقط موافقت عملی کافی ہے، موافقت قلبی ضروری، کرے تو اچھا ہے، کرے تو ٹھیک ہے، لیکن کرنا کوئی ضروری نہیں کہ اگر نہ کرے تو آپ کے اوپر کیا آ جائے؟ عقاب آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کرے تو نور علی نور، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نہیں کرتے ہیں تو عقاب اس پر نہیں آئے گا۔ یہ تو پہلا گواہ ہے آپ کا، دلیل اول۔ دوسری دلیل کیا ہے اس مطلب کے اوپر؟ وہ استقلال العقل، مستقلات عقل، آپ کا عقل بھی فیصلہ دے رہا ہے، وجدان کے علاوہ عقل انسان بھی فیصلہ دیتا ہے۔ یہاں پر کیا کس کے ہاں میں فیصلہ دیتا ہے؟ عدم الاقتضاء کے ہاں میں فیصلہ دیتا ہے کہ بعدم استحقاق العبد الممثل لامر سیدہ، کہ وہ بندہ مستحق نہیں ہے۔ کون سا بندہ؟ کون سا غلام؟ المتمثل لامر سیدہ، کہ وہ غلام جس نے اپنے سید کے حکم پر عمل کیا ہو، امتثال خارجی کیا ہو۔ یہاں ممتثل سے مراد ہے امتثال خارجی مراد ہے، جہاں لفظ امتثال کا ذکر ہے سے مراد امتثال خارجی، کہ وہ غلام کہ جس کو مولا نے کسی کام کا حکم دیا تھا اور غلام نے بھی امتثال خارجی کیا، اپنے مالک کے امر کا امتثال خارجی کیا، تو جو غلام امتثال خارجی کرتا ہے یہ مستحق نہیں ہے۔ کیا مستحق نہیں ہے؟ الا المحسوبہ دون العقوبہ، وہ مولا کے نظر میں یہ غلام فقط کس چیز کا مستحق ہے؟
ثواب کا مستحق ہے، عقوبت کا مستحق نہیں ہے. یعنی اب مولا نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ آپ باہر جا کے پانی لے کے آ جائیں مثلا. اب پانی لے کے آنے کے لیے تھوڑا دور جانا پڑتا ہے، تو غلام اٹھ کے چلا گیا، پانی لے کے مولا کے دربار میں اس کے پاس حاضر ہو گیا. تو اس عمل پر کس چیز کا حقدار ہے غلام؟ مصلوبت کا حقدار ہے، عقوبت کا حقدار ہے؟ مصلوبت کا حقدار ہے. اب فرع نہیں ہے کہ غلام نے جو کام بجا لایا ہے مولا کے اس حکم کو دل سے تسلیم کر کے بجا لایا ہو تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا، چاہے غلام اس کو دل سے نہ چاہتے ہوئے بجا لایا ہو، یعنی کہ وہ دل سے مولا کے حکم کو نہ تسلیم نہیں کہتا ہے کہ مجھے نہیں جانا چاہے، اس کام کو مجھے کرنا میرے لیے پسند نہیں ہے، نہ پسند کرتے ہوئے بھی کیا خارج میں معیار کیا ہے؟ غلام کا حکم پر عمل کرنا معیار ہے کہ پانی لا کے آئے تو پھر غلام کے نظر میں یہ غلام مستحق ہے، ثواب ہے، پھر اس پر عقاب نہیں ملے گا، چاہے غلام مولا کے حکم کو دل سے اس نے تسلیم کیا ہو یا نہیں کیا ہو. سمجھانے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا فی عدم استحقاق العبد الممثل لامر سیدی، وہ غلام جس نے امر سید کے امر پر امتثال کیا ہے وہ مستحق نہیں ہے الا المطلوبہ، فقط ثواب کا مستحق ہے، دون العقوبت کا مستحق نہیں ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَلِّمًا وَمُلْتَزِمًا، اگرچہ غلام نے اس کو دل سے تسلیم نہ کیا ہو، مولا کے امر کو دل سے تسلیم نہ کیا ہو، فرض کرے وَلَمْ يَكُنْ مُلْتَزِمًا بھی، اس پر التزام نہ کیا ہو، وَمُعْتَقِدًا وَمُنْقَادًا، اس پر اعتقاد نہیں رکھا ہو مولا کے امر پر، اور اس کے انقیاد کا ارادہ اس نے نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی عقلاء کے نظر میں یہ غلام عقاب کا مستحق نہیں ہے بلکہ ثواب کا مستحق ہے. حاجی یہاں رکھ لیں، ٹائم ختم ہو گیا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.